بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے منو سلوہ کے بارے میں کہ منو سلوہ کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، منو سلوہ کس نبی کی امت پر اترا اور کیوں اترا، کیا منو سلوہ جنتی کھانا تھا یا پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں چیزیں زمین سے ہی پیدا کی تھی۔ منو سلوہ میں کس جانور کا گوشت کھانے کے لیے ملتا تھا اور بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر طرح کے کھانے میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، ان سارے سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ پیارے دوستو، جب اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون سے چھٹکارا دے دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں یعنی اگوائی میں بحر احمر جو کہ ایک سمندر ہے اس کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں ڈوب گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان ملا تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں ملنے والی تھی۔ لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت ہی طاقتور اور خونخوار ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد یعنی جن کی سنکھیا 6 لاکھ تھی۔ لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف یعنی ڈر طاری ہو گئی اور بزدلی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس شہر میں جباریر ہیں جو بہت ہی زور آور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کرے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سالوں تک وہ بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان تیہ تھا، جو 27 میل کے علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچتے اور جب صبح ہوتی تو وہ وہیں موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے۔ لہٰذا اب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور 1 ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم توبہ اور استغفار کرنے لگی اور معافی مانگنے لگی۔ میدان تیہ میں ہونے والی اس سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار عطائیں اور نعمتیں نازل فرمائی۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، پیاس لگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اپنا عصا مبارک ایک چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے، کیونکہ یہ وادی لمبے چوڑے میدان پر پھیلا ہوا تھا۔ وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اور دن کے وقت سورج کی دھوپ اور تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتی تھی، لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے ان پر بہت سی عنایتیں کی تھی۔ وہی عنایتوں اور نعمتوں میں ایک نعمت منو سلوہ تھا۔ دراصل اللہ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کے کھانے کی چیز اتارے تھے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من صحت جیسی میٹھی کھانے کی چیز تھی۔ انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم یعنی اوس سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہے جیسا کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے، من یعنی یہ کیا ہے؟ تب موسیٰ نے ان سے کہا
کہ یہ وہی کھانا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کھانے کو دی ہے، اور اس نے تجھ کو پہلے آزمائش میں ڈالا اور تجھے بھوکا رکھا، پھر وہ من جسے تو اور تیرے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے تجھے کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ پیارے دوستو، من دراصل ایک سبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ یعنی سواد شہد جیسا تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑ پودوں کے پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل روز اسے صبح سویرے جمع کر کے کھا لیتی، جو ہر شخص کے لیے لگ بھگ 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس دن کے خوراک سے محروم رہتا، یعنی وہ نہیں کھا پاتا تھا۔ اور سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت دچھن کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا وہ لوگ انہیں آسانی سے پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے۔ منو سلوا ایسا کھانا تھا جو بہت ہی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے یعنی سواد میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے اور نہ ہی میلے ہوتے، اور جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح اس وادی تیہ میں بنی اسرائیل اور منو سلوا اور ان چشمے یعنی چھوٹی ندی کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ منو سلوا کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اسے جمع کر کے نہ رکھنا۔ مگر کچھ لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن منو سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے منو سلوا میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی منحوسیت پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے منو سلوا کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا احادیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ نہ اس سے پہلے کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کے الگ الگ قوموں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والے کھانے کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کے روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب کے پران رگ وید اور اتھرو وید میں بھی بادلوں سے بھی شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور قدیم یونانیوں یعنی پرانے لوگوں اور بدھیمان لوگوں کے یہاں بھی ایک ایسی آسمانی کھانے کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ یعنی سواد شہد جیسا تھا۔ یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ ہم نے دیکھا کہ خدائے برحق نے بنی اسرائیل کے نجات یعنی چھٹکارے کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کر دیا۔ وادی تیہ میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے کھانے پینے کے خاطر چٹیل اور بنجر میدان میں چشمے جاری کیے، اور کھانے کے لیے آسمان سے منو سلوا بھی نازل کیا۔ لیکن ان سبھی نعمتوں اور راحتوں کے ملنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر بھروسہ نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا کیا اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی تھی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم اتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہیں۔ پیارے دوستوں، مشکلیں چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان مشکلوں سے بھی بڑا ہمارا پروردگار ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اسی طرح رزق کے خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا وند پر بھروسہ رکھنے والوں کو وہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔